ہر عبادت کا صلہ ثواب ہے، ہر عبادت کا صلہ جنت ہے، زیادہ سے زیادہ جنت ہے، ثواب ہے یا جنت ہے۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت کی خوشی اور ایک تو لقاء رحمان کے وقت کی خوشی۔ یقیناً آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے نصیب کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک طرف اللہ کا حرم ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا حرم ہے۔ جب چاہیں ادھر جائیں، جب چاہیں ادھر جائیں، اور کتنی برکت کی بات ہے۔ بس میں آپ سے کوئی زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے دونوں عشرے غفلت میں گزر گئے، اب ہمارے لیے آخری عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر یہ فرمایا جاتا نا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ کتنی ہے، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جسے شب قدر کہتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب اس کے 1000 مہینوں کے اگر آپ جوڑیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو اگر قرآن یہ کہتا یا حدیث میں یہ آتا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے تو ہم اندازہ لگا لیتے کہ کیا ہے، 83 سال 4 مہینوں کے برابر۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو اللہ اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو میں نے حدیث جو آپ کے سامنے سورہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو تم نے کیا جانا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے اور رات بھر وہ لوگوں کے لیے سلامتی نازل کرتے، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح تک، فجر تک یہ سلسلہ دراز رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ نمبر 1، لیلۃ القدر کہنے کی عربی میں قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانا، شارٹ پڑ جانا، چھوٹے پڑ جانے کو قدر کہتے ہیں۔ تو اب اس کو لیلۃ القدر یعنی تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ شارٹ پڑنے کی، تنگی کی، کمی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تو تنگی کی رات اور کمی کی رات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین پہ جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد سے زیادہ زمین کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اور فرشتے ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کن سے مصافحہ کرتے ہیں؟ شب قدر، یہ فضیلت ہر رات کو نہیں صرف شب قدر پہ جبریل اور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ کن سے؟ جو اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو دعا میں مصروف ہو رہے ہوتے ہیں ان سے، جو سو رہے ان سے نہیں، جو کھیل کود میں ان سے نہیں، جو لہو و لعب میں ان سے نہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ جبریل نے ہم سے مصافحہ کیا، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا؟ تو ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں
جب عبادت کرتے وقت شب قدر میں انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ فرشتے اور جبریل آپ سے اس وقت مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جب تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے تو تو مجھے معاف فرما دے اور میں تیری بارگاہ کے اندر معافی کا سوال کرتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ دعا شب قدر کی خاص ہے۔ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے، آخری طاق راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنا ہے کہ کس رات میں ہے، یہ کیوں ہے متعین نہیں ہے یہ، حالانکہ اس کی تقرری حضور کو بتا دی گئی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کس رات کو ہوگی۔ دو صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، حضور واپس چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے یہ نکال دیا گیا کہ شب قدر کس تاریخ کو، اب تمہیں اس کی تاریخ نہیں بتائی جائے گی بلکہ اب تم کو طاق راتوں میں ڈھونڈنا پڑے گا، 21، 23، 25، 27 اور 29 ان طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات عرض کروں، جھگڑا کتنا خطرناک، انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق صحابہ کی ہے، اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو اتنی قیمتی رات کی تقرری ذہن سے اٹھا لی جاتی ہے۔ آج مسلمان جھگڑے ہی میں مبتلا ہے۔ اگر صحابہ کرام میں آپس میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، بحث و تکرار ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، حالانکہ یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن شب قدر کی تقرری اٹھا لی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جھگڑے سے پرہیز کریں۔ جھگڑے کی وجہ ہے کہ اتنی بڑی رات کا تقرر اور تعین اٹھا لیا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا لیکن جھگڑے کی وجہ سے وہ ذہن سے اٹھا لیا گیا۔ شب قدر تو آئے گی لیکن اب تاریخ کون سی وہ تمہیں نہیں بتایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھگڑے سے بچیں۔ اللہ کو جھگڑا اتنا ناپسند ہے، جب اتنے بہترین لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو ہم جیسے گنہگار اور بدترین لوگوں کے جھگڑے کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے پرہیز کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی وجہ سے، جس سے لوگوں کے جان اور مال، لوگوں کی جان اور مال کے حوالے سے لوگ بے خوف رہیں۔ یعنی مومن وہ ہے کہ جس کا خوف ہی نہ ہو کہ یہ میری جان پہ حملہ کرے گا یا میرے مال پہ حملہ کرے گا۔ آقا مومن کی تعریف یہ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ایسی کھجلی میں مبتلا کرے گا۔ توجہ کریں، تو جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ایسی کھجلی میں مبتلا کرے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ وہ اتنا کھجائیں گے جہنم کے اندر کہ ان کی ہڈی دکھنے لگے گی۔ تب ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں۔ تو پھر کہا جائے گا کیا تم دنیا میں لوگوں کو نہیں ستاتے تھے؟ یہ اسی ستانے کا وبال ہے کہ آج تم پر یہ کھجلی مسلط کر دی گئی ہے۔ آج طاقت کی بنیاد پہ، قوت کی بنیاد پہ، انسان مال کی بنیاد پہ، زور کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو ستاتا ہے، لیکن ستانے والوں